نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج شوال المکرم کی 10 تاریخ ہے 1272 ہجری میں۔ آج ہی کی تاریخ میں بعد نماز ظہر بریلی شریف میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے 68 سالہ زندگی میں علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ جس سے کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین جل تھل ہو گئی۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ تحدیث نعمت کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت خود فرماتے ہیں، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے تصنیف فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں مسجد نبوی شریف میں بھی آج رکھی ہوئی ہیں، لوگ اس سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ مصر میں جو عالمی کتاب کا میلہ لگا ابھی حال ہی میں، اس میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عربی کتابوں کو تعارف پیش کرتے ہوئے تحسین اور اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف کی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں آج دنیا کی بیشتر لائبریریوں میں پڑھی جاتی ہیں اور بہت سے کالجوں یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ خود دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مبارکہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب بیت اللہ کے لیے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مکہ شریف پہنچے، انڈیا پاکستان کے کچھ بدعقیدوں نے شریف مکہ سے شکایت کی کہ بریلی سے مولانا احمد رضا خان آئے ہیں جو اللہ کے رسول کا علم غیب اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ شریف مکہ نے امام اہل سنت سے کہا کہ آپ میرے آقا کے علم پر کوئی کتاب لکھیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار میں تھے، کوئی کتابوں کا ذخیرہ بھی آپ کے ساتھ میں نہیں تھا۔ آپ کے بڑے شہزادے سید الکریم حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور کتاب لکھنا شروع کیا تو 8.5 گھنٹے کے قلیل عرصے میں تقریباً 600 صفحے کی عربی میں کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تصنیف فرما دی۔ اور جب وہ کتاب شریف مکہ کو آپ نے دیا تو شریف مکہ نے اعلان کرا دیا کہ مکہ شریف، مدینہ طیبہ، مصر، شام اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے جتنے اہل علم یہاں آئے ہیں سب آ جائیں اور میرے یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے گی، اس کو سنیں۔ چنانچہ علماء اور صاحبان علم و فضل اور سادات کا ایک عظیم مجمع شریف مکہ کے یہاں اکٹھا ہو گیا۔ شیخ صالح کمال سے شریف مکہ نے کہا کہ آپ امام اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیے۔ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ہندوستان پاکستان کے وہابیوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ایسے علم و عرفان کے دریا بہہ رہے ہیں کہ جس سے عرب و عجم کے سارے علماء اعلیٰ حضرت کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی پرانی روش کے مطابق
بار بار ٹوکنا شروع کر دیا۔ شیخ صالح کمال نے شریف مکہ سے کہا کہ حضور آپ کا حکم ہے کہ کتاب پڑھی جائے اور یہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں، اب آپ بتائیے میں ان کے اعتراضات کا جواب دوں یا یہ کتاب پڑھوں؟ شریف مکہ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم جو کچھ پوچھ رہے ہو پوری کتاب سن لو، ہو سکتا ہے تمہارے سوالوں کا جواب کتاب میں مل جائے، اور کتاب مکمل ہونے کے بعد اگر کچھ تمہیں شبہ ہو، کوئی تمہارے ذہن میں خلجان ہو تو اس کو بیان کرو، اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جب کتاب کچھ حد تک پڑھی گئی تو شریف مکہ وجد میں آ گئے، انہوں نے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم عطا فرماتا ہے، یہ وہابیہ منع کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میرے نانا حضرت بابرکت صوفی حکیم حیات علی صاحب علیہ رحمت و رضوان، جو حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضور شیر بیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بتایا کہ جب الدولۃ المکیہ شریف مکہ نے اپنے دربار میں پڑھوائی اور سنایا گیا تو عرب اور عجم کے جو علماء سادات اور مشائخ وہاں موجود تھے، سب ایک بعد دیگرے، کوئی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پیشانی چوم رہا تھا، کوئی دامن کو بوسہ دے رہا تھا، کوئی زانوں چوم رہے تھے، اور کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے کتابوں کی پڑھنے کی اجازت اور حدیث کی اجازت اور اوراد و وظائف کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم عرب شریف میں لہرانے لگا، اسی لیے سید ایوب صاحب بریلوی نے کہا تھا، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور پھر شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا کہ آپ نے میرے آقا کے علم پر کتاب لکھی ہے، بتائیے آپ کو انعام میں کیا دے دیا جائے؟ آج کے زمانے کے ہم جیسے لوگ ہوتے تو یہ کہتے کہ سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے یا تیل کا کوئی کنواں دے دیا جائے، مگر وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے نانپارہ کے لوگوں سے کہا تھا، کرو مد اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، انہوں نے شریف مکہ سے کہا کہ میں نے اپنے آقا کے علم پر جو کتاب لکھی ہے، اگر آپ مجھے کچھ انعام دینا چاہتے ہیں تو نہ مجھے سونا چاندی چاہیے، نہ مجھے اور کوئی دولت چاہیے، بس آپ مدینہ طیبہ میں ایک ایسی شام مجھے دے دیجیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہو، اور اس کے اندر داخل ہو کر احمد رضا جی بھر کے اپنے آقا و مولا پر ہدیہ درود و سلام پیش کر لے۔ شریف مکہ نے مدینہ طیبہ کے گورنر کو آرڈر دیا کہ جب امام احمد رضا مدینہ شریف پہنچے ہیں تو انہیں بعد نماز مغرب روضہ رسول کے اندر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ جب شام ہوئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو روضہ رسول کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اب کیا کیفیت رہی ہوگی خود اعلیٰ حضرت کے زبان میں سنیے، فرماتے ہیں، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کے آستانے مبارکہ میں حاضر ہے، اور حجابات ہٹا دیجیے ماتھے کی نگاہوں سے، آپ کا غلام آپ کے جلوے زیبا کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، حجابات ہٹ گئے، اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو بے ساختہ پکار اٹھے، پیش نظر وہ نو بہار،
سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب تک دنیائے ہوش و خیرت میں رہے آپ اپنے سر کو روکے رہے، جب دنیائے ہوش و خیرت سے بے نیاز ہو گئے تو خود ہی فرماتے بے خودی میں سجدے دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، نز دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے جب نصیب ہوا تو میں نے وجد کے حالت میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سید عالم کے سچی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔